پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جن کے لیے پاسبل ہو وہ جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، مزید بادب بیٹھنے کی برکتیں ملیں گی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ، کیونکہ آج ہم ایصال ثواب کے اجتماع میں آئے ہیں، ایک مرحومہ کی گویا یاد منانے، اس کو ایصال کرنے آئے ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں، ہمیں کچھ یاد دلاتے ہیں۔ اسی یاد کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے درود پاک کی فضیلت سنیے گا۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی۔ سیدنا حسن بصری اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ عورت نے کہا کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھوں، پتہ تو چلے کہ اس کا حال کیا ہے۔ حضرت نے اس کو ایک وظیفہ بتا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت گھبرائی ہوئی آئی کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، میری بیٹی تو بہت تکلیف میں ہے، اس کے بدن پر تارکول کا یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور میں وہ منظر دیکھ کر بڑی تڑپ رہی ہوں۔ حضرت حسن بصری کو اس نے یہ خواب سنایا۔ چند دنوں کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود ایک خواب دیکھا کہ اس خواب میں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے سر پر تاج ہے، جنتی لباس پہنا ہوا ہے، اور جنت میں ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی کہتی حضور میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی والدہ کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے تیری ماں نے تو، تیری والدہ نے تو مجھے کچھ اور ماجرا بتایا تھا کہ تم عذاب میں، پریشانی میں، تکلیف میں تھی، آج تو تم جنت کے مزے کر رہی ہو۔ کہتے حضور بات ایسی ہی تھی کہ میں عذاب میں تھی، مگر ہماری جس قبرستان میں قبر تھی وہاں ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، اس عاشق رسول نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا۔ اس درود شریف کا ثواب ہمیں ایصال کر دیا۔ اللہ نے اس ایک درود پاک کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک درود پاک کا ایصال کرنا مردوں کو کیسا کام آتا ہے۔ اب اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنی ہے نا کہ جب درود پاک ایصال کرے، مردوں سے عذاب اٹھ جائے، جو خود درود پاک پڑھے اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ اور اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اپنے مرحومین کو نہ بھولیے، دنیا سے جانے والوں کو نہ بھولیے، جن کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزرے ہیں، جنہوں نے ہماری تربیتیں کی ہیں، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں۔ زندگی میں یہ ایسے موقع آتے ہیں، مگر احسان فراموش انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے والدین نہیں ہیں آج دنیا میں، ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے اساتذہ نہیں ہیں، ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کے دوست نہیں ہیں، آج بھائی نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، چچا نہیں ہیں، ماموں نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہمارا کچھ تعلق رہا ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کوئی تحفہ نہ دیتے انہیں، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں کوئی آپ جناب کوئی تحفہ، کوئی دعوت، کچھ خدمت نہ کرتے ان کی۔ تو آج ان کی خدمت، ان کی دعوت، ان کا تحفہ یہ ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انہیں ایصال ثواب کرتے رہیں۔ قبر میں جانے کے بعد اب مردے کو یہی انتظار ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے شاگرد، ہم ذرا سوچیں نا، جس استاد سے پڑھا ہم نے کب اس استاد کو دعاؤں میں یاد رکھا، جس ماں کا دودھ پیا، جس والد نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے بڑے اچھے دن ہمارے ساتھ گزارے، اگر آج وہ دنیا میں نہیں تو ہم نے انہیں کتنا یاد رکھا ہے۔ یہ ایصال ثواب کا واقعہ مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا۔ تم دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھو گے،
بعد والے تمہیں بھی یاد رکھیں گے. یہ ریت، یہ رواج، یہ انداز کہیں بدل نہ جائے کہ اگر آج ہی یہ رواج بنتا گیا کہ لوگ مرحومین کو بھولنے لگے تو کل ایسا نہ ہو مجھے بھی لوگ بھول نہ جائیں. میں ایک مشورہ بھی دوں گا، اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے اپنے مرحومین کو ایصال کیا کرو. اپنے والدین، جن کے والدین نہیں، ان کی قبر پر جایا کرو. بہرحال درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی ہے، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. کمال یہ ہے بہت ساری ایسی ہمارے بلیفز ہیں جس میں دوسرے مذہب والے نہیں مانتے. کئی قومیں کچھ اور مانتی ہیں، کئی مذہب والے کچھ اور کسی بات کو سمجھتے ہیں، ہم کچھ اور سمجھتے ہیں. مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام مذہب والے، دنیا کے تمام ملکوں میں رہنے والے، انٹلیکچوئلز ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، ہر کوئی مانتا ہے کہ موت آنی ہے، اس سے فرار نہیں ہے. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک قرآنی واقعے کے ذریعے سمجھیں گے کہ سب سے پہلے دنیا میں موت کس کو آئی، سب سے پہلے دنیا سے انتقال کس نے کیا، اور سب سے پہلے تدفین کس کی ہوئی اور کیسے ہوئی. یہ قرآنی واقعہ آپ کی اور میری معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنے گا. عجائب القرآن میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی تحریر فرماتے ہیں، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل تھا جس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کیا. یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور دونوں کا واقعہ کیا تھا کہ حضرت حوا کی ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانا تھا، اس وقت کوئی اور جوڑا تو تھا نہیں، تو حضرت آدم اور بی بی حوا کے یہاں ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی. ایک ہی باری میں جو بچے پیدا ہوتے وہ تو بھائی بہن کہلاتے. اگلی حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ان کی اب شادیاں ہو سکتی تھی، مگر ایک ہی حمل میں جو پیدا ہوئے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے. اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کر دیا. مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، کیونکہ وہ اکلیما سے شادی کرنا چاہتا تھا جو زیادہ خوبصورت تھی، وہ اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیری بہن ہے، تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اب وہ نہ مانا، ضد کرنے لگا. یعنی پہلا گناہ بھی زمین پر ہوا تو وہ حسد ہوا ہے. بھائی کو بھائی سے حسد ہو گیا نا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. اب اس کے بعد حضرت آدم نے کہا کہ ایسا کرو، دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ تبارک و تعالی جس کی قربانی قبول کر لے گا پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، اس کی بات مان لی جائے گی. اللہ کی شان دیکھو، یہ نبی پاک کی امت پر رب کا احسان ہے. آج میں اور آپ قربانی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہم خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، ہمارا صدقہ ہمارے ہاتھ میں ہی رہتا ہے. پہلے کی قوموں کا دستور یہ تھا کہ صدقہ رکھا جاتا، جس کا صدقہ قبول ہونا ہوتا آسمان سے آگ آتی اور اس آگ کو، اس صدقے کو لے جایا کرتی، جلا دیتی تو صدقہ قبول کہلاتا تھا. اب قربانیاں پیش کی گئیں. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت حابیل نے جو قربانی پیش کی اس کو قربانی کو آگ آئی آسمان سے اور وہ لے گئی. قابیل کے گیہوں چھوڑ دیے گئے. قابیل نے گیہوں پیش کیے تھے اور حابیل نے بکری کی قربانی پیش کی. اب قابیل کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا کہ میرا بھائی جو ہے یہ اس لڑکی سے شادی کرے گا جس سے میں کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات پتا چلی کہ کائنات میں پہلی لڑائی، پہلا جھگڑا، پہلا حسد ہونے کی وجہ بھی عورت تھی. یہ عورت کے فتنے سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، اپنے معاملات کو درست کیجئے. انسان پہلے کہتا ہے نہیں جناب میں تو بڑا نارمل ہوں، آپس میں رشتہ دار ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی آنکھوں پر جب نفسانی خواہشات کی پٹی آتی ہے، اب بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب قابیل نے کیا کیا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. مگر اس سے پہلے تو کوئی مرا ہی نہیں تھا نا. وہ سوچتا رہا کہ اب میں لاش کا کروں کیا. کئی دنوں تک کاندھے پر اٹھائے لاش گھومتا رہا.
تدفین تو ہوئی نہیں تھی نا، مرا ہی کوئی نہیں تھا دنیا میں، تو پتہ ہی نہیں تھا پروسیجر کیا ہے، مرنے کے بعد مردے کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا ایک حکمت کا نظام بنایا کہ قابیل کے سامنے ایک ایسا منظر آیا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے پنجوں سے زمین کریدی اور پہلے کوے کی لاش اس میں دفن کر دی۔ گویا یہ پیغام دیا گیا، بتایا گیا کہ مردہ دفنانا ایسے ہے۔ تو اب قابیل نے حابیل کو دفنایا اور ان کو یوں سمجھیے کہ زمین میں ان کی تدفین ہوئی۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پہلا قتل قابیل نے کیا، پہلا جرم حسد تھا، کس بنا پر ہوا یہ بھی آپ نے سنا، اور پہلی تدفین بھی حابیل کی ہوئی۔ اب آئیے تدفین کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں تدفین کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے، مسلمان کی تجہیز و تکفین یہ فرض کفایہ ہے، یعنی سب پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ مل کر ادا کر دیں تو یہ سب پر سے یہ فرض جو ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ، یہ وہ نیکی ہے، لوگ عموماً اس سے کتراتے ہیں، یہ وہ کام ہے، یہ وہ اجر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے اور نماز پڑھے، اور جو ناقص بات، بعض اوقات غسل کے دوران کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو بتانے والی نہیں ہوتی، آقا فرماتے وہ ناقص بات اسے چھپا دے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن ہوا تھا۔ یعنی کتنی بڑی نیکی ہے، خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس نیکی کے لیے۔ لوگ کتراتے ہیں، یہ کام سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنازے کے ساتھ چلا اور تدفین تک ساتھ رہا، اللہ عز و جل اس کے لیے 3 قیرات ثواب لکھے گا، جن میں سے ہر قیرات جبل احد سے بڑا ہوگا۔ یعنی جنازے کے ساتھ جانا، تدفین ساتھ رہنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور سنو، کفن پہنانا کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ عز و جل اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی قیمتی ریشمی لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو ان نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو۔ دعوت اسلامی نے تو باقاعدہ ایک شعبہ بنا دیا ہے، مجلس تجہیز و تکفین، جس میں اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے کہ آپ اس نیکی میں آگے بڑھیں اور یہ برکتیں لوٹنے۔ ہمیں بھی چاہیے۔ ویسے غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں جنازہ نہیں ہوا تو ہونا ہے۔ میرے گھر میں آج تک جنازہ نہیں ہوا تھا، کئیوں کے جنازے میں گیا تھا، مگر اپنے گھر سے جب جنازہ اٹھا تو بہت کچھ احساس ہوا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا، الحمدللہ ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں نے یہ کورس کیا ہوا تھا، تو گھر کی اسلامی بہنوں نے ہی والدہ کو الحمدللہ غسل دیا۔ لیکن ذرا سوچئے، میرے اور آپ کا جنازہ ہوا تو افضل تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کو غسل دے، بیٹا والد کا جنازہ پڑھائے، بیٹا والد کو سنت کے مطابق کفن دے۔ میرا ایک سوال ہے یہاں موجود سارے اسلامی بھائیوں سے، کیا ہمارے بچوں کو ہم نے یہ سکھایا ہے؟ ہماری فیملی میں کسی ایک کو میت کو غسل دینے آتا ہے، کسی ایک کو کفن دینے آتا ہے، کسی ایک کو نماز جنازہ پڑھنی یا پڑھانے آتی ہے؟ ہم سوچیں نا کہ ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، دعوت اسلامی والے مسئلہ بتاتے بھی ہیں، سولوشن بھی بتاتے ہیں۔ کمال کر دی ہماری اس مجلس نے تو کہ ویڈیو اس کی باقاعدہ VCD جاری کر دی ہے کہ اگر آپ تو ایپلیکیشن بھی آ گئی ہے، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا دیکھو ایسے غسل ہوتا ہے، ایسے کفن دیا جاتا ہے، اور ایک آدھ کسی جنازے میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائیں تاکہ غسل میں، کفن میں وہ سیکھ لے، تاکہ جب آپ کا یا میرا انتقال ہو تو افضل یہ ہے، وہ باپ خوش نصیب ہے جس کو اس کا بیٹا سنت کے مطابق غسل دے، اس کو کفن دے، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارے۔ تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب کچھ مسائل نماز جنازہ کے بارے میں سن لیجئے، کچھ کنفیوژنز بھی ہیں، وہ بھی آج کلیئر ہو جائیں گی۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک بھی ادا کر لے تو سب بری و ذمہ ہو جائیں گے،
ورنہ جن جن کو خبر پہنچے گی، یعنی کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو جن جن کو خبر پہنچی وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، کوئی اکیلا بھی نماز جنازہ پڑھ لے، کوئی ہے ہی نہیں جماعت کے لیے تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی، البتہ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، خودکشی کوئی کر لے تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں۔ رد المختار کے ذریعے یہ جواب سن لیجئے کہ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اگرچہ قصدن جان بوجھ کر خودکشی کی ہو تو اسے غسل بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، جنازہ پڑھ لیا، اب جنازے کو کاندھا دینے کا کتنا ثواب ہے۔ میں نے براہ راست کبیرہ گناہ معاف ہونے کی میں نے 2 ہی عمل پڑھے ہیں آج تک کہ جس میں کبیرہ گناہ معاف کرنے کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک حاجی کو کہ جب وہ جمرات کی رمی کرتا ہے، ہر کنکر پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، جمرات کی رمی ہو، ہر کنکر پر کبیرہ گناہ معاف۔ لیکن چلو یہ تو سال میں ایک موقع ہے نا، میرے اللہ کی رحمت دیکھو، نبی پاک فرماتے ہیں جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ہمارے ایک بڑا عجیب رواج ہو گیا ہے، 2 قدم چلیے آواز لگاتے ہیں۔ امیر اہل سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ آواز بھی لگانی ہے تو لگاؤ کہ 10 قدم لے کر چلیں، چاروں پائے پر 10 قدم لے کر چلنا، یہ سنت ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ تحریر فرماتے ہیں شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چہرہ نہیں دیکھ سکتا، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، صرف غسل دیتے وقت بلا حائل اس کے بدن کو نہیں چھو سکتا۔ اب چند احکام سن لیے، چند فضائل سن لیے، اب آتے ہیں آج کے بیان میں میسج کی طرف۔ آج ہم کیوں آئے ہیں، ہم نے اس سے کیا عبرت لی ہے؟ ہم ایک میت کو ایصال کرنے آئے ہیں، ایک مرحومہ کی یوں سمجھیے کہ یاد میں یہ اجتماع ہوا ہے۔ کبھی جنازے میں جاتے ہیں، کبھی سویم میں جاتے ہیں، کبھی 40ویں میں جاتے ہیں، کوئی عبرت، کوئی میسج اپنے لیے لیتے ہیں کہ نہیں؟ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں۔ قبرستان کی دعا ہم میں سے کئیوں کو یاد ہوگی، اس میں بھی پیغام یہی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، تم پہلے چلے گئے ہو، ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ ہماری باری ہے، مگر نہ جنازے کے وقت عبرت ہوتی ہے، نہ سویم میں جا کر خیال آتا ہے، نہ چہلم میں جا کر یہ فکر ہوتی ہے کہ آج کسی کا سویم، کسی کا 40واں، کل میری باری ہے۔ سنیے، میرے آقا قبر پر جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ حالانکہ نبی پاک وہ ہیں جس کے صدقے ہماری مغفرت ہو رہی ہے، جن کے صدقے سب کے گناہ معاف ہوں گے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جنازے میں شریک تھے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اتنا روئے، نبی پاک نے اتنے آنسو بہائے کہ آپ کے چشمان اقدس سے نکلنے والوں آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر اتنے آنسو سرور کائنات نے بہائے، پھر فرمایا یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک بار نہیں 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی، مگر آپ جب بھی قبرستان جاتے یا قبر کے پاس کھڑے ہوتے، قبر کا تذکرہ ہوتا، زارو کتار روتے۔ ایک بار سیدنا عثمان غنی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو اتنا روئے کہ آپ کی آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا حضور آپ محشر کی بات پر، جہنم کی بات پر اتنا نہیں روتے، آپ قبر کی بات پر اتنا روتے ہیں؟ تو کچھ اس طرح فرمایا کہ قبر ہی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم سوچیں، ہم میں کوئی فلیٹ میں رہتا ہے، اس کی تمنا ہے بنگلہ ہو جائے، بنگلہ چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے، مکان ایسٹ اوپن ہے تو ویسٹ اوپن ہو جائے، آج کل سردیاں ہیں تو کمبل کا اہتمام ہے، گرمیاں ہوں تو لائٹ، پنکھا، یو پی ایس، جنریٹر سب چاہیے، کیونکہ سکون والی نیند چاہیے۔ کتنا رہو گے اس گھر میں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال؟
اگر جی بھی لیا تو قبر میں کتنا سال رہیں گے؟ وہ قبر میں ہوا ہوگی کہ نہیں؟ چھوٹا گھر اچھا نہیں لگتا، کبھی دیکھیے قبر 2 گز کی قبر ہوتی ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا بندہ، کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ مگر آؤ میں بتاتا ہوں، اگر اللہ راضی ہوا تو قبر کتنی بڑی ہو جائے گی۔ 1000-2000 گز کا بنگلہ دیکھ کر حسرت کرتے ہو نا، جس میں پتہ ہی نہیں کتنا رہو گے، جس قبر پہ صبح قیامت تک رہنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس سے رب راضی ہو گیا اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی۔ تا حد نگاہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کبھی سمندر کے کنارے یا کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں، جدھر تک آئی سائٹ جاتی ہے، تا حد نگاہ جدھر تک آپ کی آنکھ جاتی ہے، وہ پوری جگہ، اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ قبر ہو جائے گی۔ اور پھر وہ جنت کا باغ ہوگی، جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی۔ یہ قبرستان میں ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر سب کی کہانی الگ ہے۔ کوئی جنت کا باغ ہے اور کوئی دوزخ کا گھڑا ہے۔ چھوٹے مکان میں وحشت ہوتی ہے نا۔ سنو، یہ 2 گز کی قبر بھی یہ جتنی چوڑی ہے اتنی بھی نہیں رہے گی اگر اللہ ناراض ہوا۔ میرے آقا نے ہاتھوں کو ملا کر فرمایا کہ جس سے رب ناراض ہوا، بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کبھی عید والے دن کسی پہلوان نے، کسی مضبوط آدمی نے ہمیں دبایا ہوگا، چیخ نکل جاتی کہ بس یار زیادہ نہیں۔ مگر جب قبر دبائے گی تو پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کدھر جائیں گے؟ آج اب اس محفل کے اندر ابھی کوئی چپکلی، کوئی چوہا وغیرہ آ جائے، سب اٹھ کر بھاگنے لگ جائیں گے۔ ہمارے کپڑے پہ کوئی کیڑا گرے فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ کبھی سوچا قبر میں کیڑا آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ وہاں سانپ آ گئے تو کون ہٹائے گا؟ کدھر جاؤں گا؟ نکل کے بھی نہیں بھاگ سکوں گا۔ خدا را میٹھے اسلامی بھائی، اپنے لیے کوئی عبرت تو لیجئے نا، اپنی آخرت کی کوئی تو تیاری کیجئے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی مائنڈ سیٹ کہ دنیا اچھی ہو جائے، پیسے مل جائیں جناب، یہاں راحت مل جائے، یہاں لگزریز مل جائے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا ہے؟ میں آج دوپہر کو ایک ایسے نوجوان کے گھر سے ہو کر آیا ہوں، 17 سال عمر تھی۔ اس نوجوان نے درس نظامی کر رہا تھا، موٹر سائیکل پر نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ 17 سال، اتنا خوبصورت نوجوان، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، لیکن ہلا دیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کبھی سوچا یہ تکلیف کیسی ہوگی؟ آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو آپریشن ہونے والا ہو، کتنا ڈرتے ہیں۔ 2 آدمی سے پوچھتے ہیں یار بتاؤ تکلیف کتنی ہوگی؟ اچھا آپریشن تو بے ہوش کر کے کر لیا جائے گا، ہوش میں آؤں گا تو کتنی تکلیف ہوگی؟ ٹانکے لگانے تو جگہ ذرا سن کر دو۔ اگر ایک تکلیف آنے والی ہے اس کی ٹینشن ہو جاتی ہے، وہ ڈرا دیتی ہے۔ ایک تکلیف ایسی ہے جو ہم سب کو آنے والی ہے، اللہ جس سے راضی ہوا اس کی روح تو بڑی آسانی سے قبض ہوگی، ورنہ آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کی زبانی کے نزا کی سختیاں کیسی ہیں۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں، موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سے سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں سے چیرے جانے سے زیادہ، کینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ، اور ہانڈیوں میں ابالنے سے زیادہ سخت تر ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے اتنی تکلیف کے بارے میں؟ اگر مردہ زندہ ہو جائے اور اپنی موت کی نزا کی سختیاں دنیا والوں کو بتا دے تو ان کی نیند اڑ جائے، سارا عیش و آرام ان کا ختم ہو جائے۔ بے وفا دنیا پہ مت مرنا ہی نہیں۔ سنو موت کی تکلیف کیسی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ذرا ہمیں موت کی شدت کے بارے میں بتاؤ۔
حضرت کعب نے کہا اے امیر المومنین، موت ایک ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہو اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو جائے، اس کے ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو، اسے ایک آدمی انتہائی سختی کے ساتھ کھینچے تو کچھ باہر آ جائے اور باقی جسم میں رہ جائے۔ بتاؤ ایسی تکلیف ہم کیسے برداشت کریں گے؟ پھر بھی غافل ہیں، پھر بھی اس کی تیاری نہیں ہے۔ ارے اتنی تکلیف کے دوران کیا ہوگا؟ سنو سنو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام ابن الحاج مکی قدس سرہ مدخل میں لکھتے ہیں کہ جب نزا کا وقت ہوگا، اتنی تکلیف کا عالم ہوگا، دو شیطان انسان کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں۔ تکلیف میں تو ویسے بھی بات سمجھ نہیں آتی نا، وہ انسانی شکل میں آئیں گے۔ آخری وقت بھی شیطان کوشش کرتا ہے کہ ایمان چھین لے اور بندہ بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے۔ سوچو ہم میں سے کس کو ایمان کی فکر ہے؟ ہم میں سے کون اپنی موت کی تیاری کر رہا ہے؟ آج صبح و شام گناہ کر رہے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ نہیں بچ پائیں گے، آ کر رہے گی۔ یاد رکھے جب تجھ کو پائے گا، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، جگہ نمازیں چھوڑنے والے کیا مرنا نہیں؟ اے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے کیا مرنا نہیں؟ اے اپنے کانوں کو حرام میوزک اور بری باتوں کو سے بھرنے والے تجھے مرنا نہیں؟ اے حرام کام کرنے والے، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنے والوں، اے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والوں، اے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں، مرنا نہیں؟ آج اکیلے میں بیٹھ کر ایسے گناہ کرتے جیسے کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر یاد رکھو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ہم سب کو مرنا ہے، خدا را اس کی موت کی تیاری کر لو۔ آج توبہ کرنی ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو گناہ تو بہت ہو گئے، نمازیں تو بڑی قضا ہو گئی، حرام کام تو بہت سارے ہو گئے، اب ہوگا کیا؟ بچوں گا کیسے؟ ہمارا رب بہت کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ 70 سال بندہ گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے، وہ کریم سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت چاہتی ہے میرا بندہ بخشا جائے، پکارو تو صحیح اسے، ایک بار سر تو جھکاؤ اس کی بارگاہ میں کہ مولا معاف کر دے، ہو گئی غلطی مالک معاف کر دے، میں بڑا گناہگار ہوں مالک معاف کر دے۔ اکیلے میں کیے گناہ یہ جانتے ہوئے کہ تو دیکھ رہا تھا، مالک معاف کر دے۔ کر لیے حرام کام، آ گیا شیطان کی باتوں میں ہوں تیرا بندہ، تیرے سوا کون ہے میرا مالک معاف کر دے۔ میری ماں سے میں نے کئی بار معافی مانگی، ماں نے معاف کیا۔ اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دے۔ خدا کی قسم ایک بار اس کریم کو پکارو تو صحیح، ایک بار سر تو جھکا لو اس کے سامنے، وہ کیسے معاف کرتا ہے۔ بہت بڑا اہتمام نہیں کرنا پڑتا، ایک بار دیکھو میرا رب شرمندگی کو کیسے قبول کرتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہیں جا رہے تھے، ایک شخص کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر نے اس کو پکڑا، کہا بتاؤ کیا ہے. حضرت عمر کی عدالت، آپ کا جلال، آپ کے فیصلوں کی ہیبت تھی. وہ شخص کہا آج تو مارے گئے. ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں. اس شرابی نے کیا کیا سنو، کہ ہاتھ نہیں اٹھائے، سجدے میں نہیں گیا، کھڑے کھڑے اپنے قریب کو پکارا بھی نہیں، دل میں عرض کی مالک آج بچا لے، اے اللہ آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. مالک اب شراب نہیں پیوں گا، بس آج میں ذلیل نہ ہو جاؤں. سنو کتنی دیر لگی، سیکنڈز بھی نہیں لگے ہوں گے. دل ہی دل میں سچی توبہ کی. حضرت عمر نے کہا بتاؤ ہاتھ میں کیا ہے. شرابی کہتا ہے اس میں سرکہ ہے. حضرت عمر کہتے دکھاؤ. شرم لایا تھا نا، توبہ کی تھی نا، اللہ کو پکارا تھا نا. یہ بوتل نکال کر دیتا ہے اللہ کریم. وہ عیب چھپانے والے مالک نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا. دنیا میں کسی کو میرا عیب پتا چلے نا، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتا چلے اس کا کوئی عیب، میں دنیا کو بتاؤں، میسج کروں. سوچو میرے قریب کو میرے کتنے عیب پتا ہے، مگر وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے، پھر بھی لوگوں میں عزت ہے. ارے ایسا عیب چھپانے والا مالک ملا ہے، اس کو ناراض کرتے ہو، اس سے دوستی نہیں کرتے، اس کے آگے سر نہیں جھکاتے. کیوں شیطان کے کاموں میں اور شیطان کی باتوں میں لگ جاتے ہو. پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. وہ پردے ڈالی جا رہا ہے. خدا را توبہ کر لیجئے، اپنی آخرت کی تیاری کر لیجئے. یہ مشکل نہیں ہے، اس کو ہیوی ڈوز نہ سمجھو، صرف غفلت ہے. چھوڑو ان گناہوں بھری زندگی کو، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے سر جھکا لو، اور آج پکی سچی نیت کر کے جاؤ. کچھ بھی ہو جائے، ایٹ اینی کاسٹ، کچھ بھی ہو جائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ دل سے کہ بس آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، حرام کاموں کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام نہیں کریں گے. اب ہمت تو کرو، پھر دیکھو اور اللہ سے ہی مانگو. ہاں یہ بھی کئی بار ہوا کہ ہم نے توبہ تو پہلے بھی کی ہے، اللہ سے یہ عرض کریں گے نا ہم ہیں ہی کمزور، یا اللہ پھر توبہ کی ہے، تیرے گھر پہ بیٹھ کے توبہ کی ہے کمزور. پہلے بھی کئی بار توبہ کی، شیطان لگا دیتا ہے برے کاموں میں. اللہ تو قوت دے. آج تک کسی قبر پر میرا نام نہیں آیا تھا. میں کل اپنی والدہ کی قبر پر گیا، میں نے دیکھا والدہ کا نام تو لکھا تھا، ساتھ میرا بھی نام لکھا تھا. وہ دن آ گیا نا کہ کسی قبر پر نام آ گیا. اب تھوڑے دنوں کے بعد کوئی ایسی قبر بھی ہوگی جس پر ہمارا نام لکھا ہوگا. کیوں عبرت نہیں پکڑتے کہ سارا کرنو فر، یہ ساری جائیداد، یہ سارا نام، یہ ساری شہرت سب رہ جائے گی، ہم اکیلے قبر میں پہنچ جائیں گے. اگر اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مارے جائیں گے. نہ کرو برے کام، کر لو توبہ، رب کی رحمت بہت بڑی ہے. آج سچی پکی توبہ کرنی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کریں گے. یہ توبہ پر استقامت جو ہے نا، پتہ ہی کیوں نہیں ملتی. ہم یہ بیان سن رہے، بہت ساری آنکھیں اشک بہا رہی ہیں، مگر پھر باہر نکلیں گے، پھر وہی برے دوست، وہی گندے دوست، وہی بری باتیں، یہ سارا اثر اتر جاتا ہے. خدا را اس اثر کو باقی رکھنا ہے. واقعی آپ نے اگر آج ڈیسیشن لے لیا ہے کہ مجھے سدھرنا ہے، میری قبر روشن کرنی ہے، مر جاؤں گا اگر اللہ ناراض رہا، تو اچھا ماحول اپناؤ، چھوڑ دو یہ برے کام. دعوت اسلامی ہے نا آپ کے لیے. اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، اجتماعات میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، مدنی چینل بیٹھ کر دیکھیں. یہ زنگ دور ہو جائے گا. واقعی شروع میں کئی لوگ کہتے ہیں ہم سدھرنا چاہتے ہیں مگر نیکیوں میں دل نہیں لگتا. یہ شروع کی بات ہے. آپ کسی بیمار کو دیکھا، اس کو دوائی اچھی نہیں لگتی، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، مگر جب علاج ٹھیک ہونے لگتا ہے
تو کھانا بھی اچھا لگتا ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ آپ کو ابھی اگر نماز میں، عبادتوں میں، درود و سلام میں، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا نا، اب کرتے جائیں۔ یہ تھوڑا بیماری کا وقت ہے، ایک وقت آئے گا جب دل کا زنگ دور، میل دور ہوگا تو ہر تلاوت آپ کو لطف دینا شروع کر دے گی، ہر سجدے میں مزہ آئے گا، ہر نعت میں آنسو بہیں گے۔ یہ دل کی صفائی پہلے ضروری ہے۔ آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ آخری بات، چونکہ ایصال ثواب کا اجتماع ہے تو یہاں میں ایک بات ضرور بچوں سے عرض کروں گا، ان تمام بھائیوں سے عرض کروں گا کہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، ان کی قبر پر ضرور جانا۔ حضرت امام سفیان بن عیینہ بیان ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں نے بہت آہ و بکا کی، آنسو بہائے، روزانہ ان کی قبر پر جاتا، مگر کچھ دنوں کے بعد میں اپنے کاموں میں بیزی ہو گیا تو والد صاحب خواب میں آئے، کہا میرے بیٹا اب آنا کم کر دیا ہے۔ تو کہا کیا آپ کو پتہ چل جاتا ہے میں آپ کی قبر پر آتا ہوں؟ تو والد صاحب نے فرمایا مجھے تیری ہر حاضری کی خبر ہوتی ہے، میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، نیز میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعا سے راضی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس خواب کے بعد میں والد صاحب کی قبر پر پابندی سے جانے لگا، بالخصوص جمعہ کے دن ضرور والدین کی قبر پر حاضری دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، ان کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، والدین کی ایک فضیلت تو سب کو یاد ہوگی، حیاتی میں محبت سے دیکھیں تو حج مقبول کا ثواب ہے نا۔ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، حج مقبول کے برابر ثواب کمائے گا۔ زندہ میں بھی دیکھو تو حج ہے، جا کر قبر کی زیارت کرو تو بھی حج ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب ان کو ایصال ثواب کریں۔ آپ میں سے جب کوئی حج کو جائے، نفلی حج ہو تو والدین کے نام کا حج کرے۔ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اس کو اپنے حج کا ثواب تو ملے گا، 10 مزید حج کا ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ تو خوب ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کریں۔ اور ایک بہترین طریقہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کا، ہم نکمے لوگ ہیں، 1 دن 2 دن 40ویں تک، برسی تک یاد رکھیں گے، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اگر ان مرحومین کا کوئی بندوبست اچھا والا کرنا ہے نا، تو میں مشورہ دوں گا کہ ان کے نام کی کوئی مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، کوئی ایسی چیز بنا دیں جو چلنے والی ہو، قیامت تک چلتی رہے۔ اچھا، اللہ بڑا کریم ہے، کوئی بچہ اپنے والدین کے نام کی مسجد بنائے تو ایسا نہیں کہ والدین کو ثواب ملے گا، اس کو نہیں، بنانے والے کو بھی قیامت تک ثواب ملے گا، جن کے لیے بنائی ان کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ اب ماشاءاللہ ہم پہاڑی والی مسجد میں ہیں، اللہ اس مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، کمیٹی کے تمام حضرات کو خوب برکت عطا فرمائے جو ہم سے تعاون کرتے ہیں۔ اب یہ کتنے اجتماعات، نمازیں، معاملات ہو رہے ہیں، بہت سارے اس مسجد کو بنانے والے ایسے ہیں جو دنیا میں نہیں، لیکن آج کے اس اجتماع کا ثواب بھی انہیں مل رہا ہوگا۔ تو یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ ثواب کی فیکٹری ہے جو ہمیں لگا دینی چاہیے۔ تو جنہوں نے اب تک اپنے مرحومین کے لیے ایسا نہیں کیا، دعوت اسلامی سے رابطہ کریں۔ بدری چینل پر بھی جو مجھے سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ ہے، مجلس خدام المساجد، بہت تھوڑے بجٹ میں بھی مسجد بن جاتی ہے، بلکہ اگر ہمارے پاس تو کئی پلاٹس بھی موجود ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، رابطہ کریں ہمارے ذمہ داران سے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ پلاٹ ہے، آپ اس پہ تعمیر کر دیں، آپ کے والد صاحب والدہ کے نام پر قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی توبہ نصیب کر دے، بدل دے مولا، یہ دل بدل جائے، یہ گناہوں سے نفرت ہمیں ہو جائے۔ تیرے بندے ہیں مالک، کمزور ہیں، تجھے پکار رہے ہیں۔ آج ہم سب پر ایسی نگاہ فرما کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، آج کے بعد ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں، نیکیوں میں ہمیں مزہ آنے لگ جائے، ہمارا دل لگ جائے۔ اے اللہ، حرام کاموں سے ہماری جان چھڑا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب آسان روزگار دے دے، سب کے روزگار میں رزق حلال میں برکتیں عطا کر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ.